بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الملخص الفقہی جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی تصنیف ہے، ہم لوگ پہنچے تھے کتاب الطہارہ میں باب فی آداب قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے آداب۔ کہتے ہیں شیخ: اعلم وفقنی اللہ وإیاک وجمیع المسلمین ان دیننا کامل متکامل۔ جان لو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ اللہ کا دین جو ہے، یا ہمارا دین جو ہے، یہ کامل ہے، مکمل ہے۔ ما ترک شیئا مما یحتاجہ الناس فی دینہم و دنیاہم الا بینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو جس کی ضرورت ہمیں تھی، جس چیز کا انسان محتاج ہوتا ہے بیان کا، اللہ نے اور اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچا دی اور بیان کر دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ وَمِن ذَلِكَ آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، اور اس میں قضاء حاجت کے آداب بھی شامل۔ لِيَتَمَيَّزَ الْإِنسَانُ الَّذِي كَرَّمَهُ اللَّهُ عَنِ الْحَيَوَانِ وَبِمَا كَرَّمَهُ اللَّهُ بِهِ، تاکہ انسان جسے اللہ نے اکرام دیا، عزت دی اور حیوان سے الگ بنایا، اور بعض ان چیزوں میں بھی جو حیوان سے انسان مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے اکرام دیا ہے کہ انسان جانوروں جیسا نہیں ہے۔ فدیننا دین النظافۃ و دین الطہر، ہمارا دین پاکی، صاف، ٹھیک ہے، صفائی کا اور پاکی کا دین ہے۔ فہناک آداب شرعیہ تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجہ۔ بعض ایسے، یہ عبارت ہے کہ نہیں، یہ عبارت ہے اس نسخے میں فہناک آداب شرعیہ، کیونکہ بعض نسخوں میں یہ نہیں ہے۔ بعض شرعی آداب ایسے ہیں جو قضاء حاجت کے وقت یا بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے انسان کو۔ کہتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ الْمُسْلِمُ دُخُولَ الْخَلَاء، جب مسلمان خلا میں داخل ہونے کی، خلا یعنی جسے آپ واش روم کہتے ہیں، یا جہاں پر قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، جب کوئی مسلمان داخل ہونا چاہتا ہے، وَهُوَ محل المعد لقضاء الحاجہ، خلا وہ جگہ ہے جہاں جو تیار کی جاتی ہے خاص کر اس لیے کہ وہاں پر قضاء حاجت انسان پوری کرے اپنی۔ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بسم اللہ کہے۔ یاد رکھیں، بسم اللہ اندر جانے کے بعد نہیں کہیں گے، بسم اللہ باہر کہیں گے۔ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور یہ کہے گا اور یہ کہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے شیاطین، جنوں سے، جو جن عورتیں ہوں مرد ہوں، یہ جو جن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ آپ کو تو دیکھتے ہیں لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَالَ الدُّخُولِ، اپنے بائیں پاؤں کو پہلے اندر ڈالے داخل ہونے کے وقت۔ یہ آداب ہیں اس لیے کیونکہ جو گندگی کی جگہ یا گندی چیزوں میں یہ سنت سے کوئی یہاں پہ ثبوت نہیں ملتا ہے اس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے تو بائیں پاؤں ڈالتے، یہ سنت سے کوئی مرفوع حدیث اس سے پر نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں جیسے مسجد ہے، مسجد میں یہ بات صحابہ سے یہ ملتا ہے کہ وہ دہنے پاؤں سے داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کس چیز کی جگہ ہے؟ اللہ کی عبادت کی، اور بہترین جگہ ہے اس زمین پر۔ تو جو گندگی کی جگہ ہے وہاں پر اس کے برعکس بائیں پاؤں سے داخل ہونے کے لیے، اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ بائیں پاؤں سے داخل ہو۔ وعند الخروج یقدم رجلہ الیمنی، اور نکلنے کے وقت داہنے پاؤں کو پہلے نکالے۔ ویقول غفرانک، اور کہے غفرانک۔ الحمد للہ الذی، اور یہ بھی کہ الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، گرچہ روایت سندن جو ہے یہ ضعیف ہے، لیکن ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر
وہ کہے کیونکہ جسم سے جب اس کی غلاظت نکل جاتی ہے، وہ چیزیں جو اگر جسم میں حبس ہو جائیں، رک جائیں، تو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ فضلات جو جسم کے اندر اگر رہ جائیں، نہیں نکلیں، تو انسان کو نقصان پہنچاتی، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے اوپر یہ سمجھیں کہ ایک نعمت ہے کہ مختلف جو اعضاء ہیں جسم کے انسان کے وہ کام کر رہے ہیں، کڈنی سے اگر جو گردے ہیں اگر اس سے پیشاب نہ نکلے اور اس سے جو ایسے جو چیزیں ہیں جو خون میں ہوتی ہے وہ اگر نہ نکلے تو وہ انسان کو بیمار کر سکتی ہے، یہاں تک کہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو، اگر وہ اس کا گردہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کہ اس کو پھر ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کی موت ہو جائے گی اگر وہ اس گندگی کو اس کے خون سے نہیں نکالا گیا۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيُمْنَ تُسْتَعْمَلُ فِي مَا مِنْ شَأْنِهِ التَّكْرِيمُ وَالتَّجْمِيلُ، کیونکہ دہنی چیز جو ہے استعمال کس میں کی جاتی ہے؟ جس میں تکریم ہو۔ وَالْيُسْرَى تُسْتَعْمَلُ فِي مَا مِنْ شَأْنِهِ إِزَالَةُ الْأَذَى وَنَحْوِهِ، اور بائیں پاؤں جو یا بائیں چیز استعمال کی جاتی ہے جو اذیت وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے گندگی کو صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، اور اچھی چیز کے لیے دائیں، جیسے کھانے کے لیے صفائی کی جو چیزیں ہیں وہ دائیں ہاتھ سے، کھانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ دائیں ہاتھ سے، اور جو گندگی وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے اس میں بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وضو میں بھی اگر آپ کو پیر کو صاف کرنا ہے اور انگلی کا خلال کرنا تو اہل علم کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کریں۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِي فَضَاءٍ، اگر کوئی شخص فضا میں کھلی جگہ پر قضاء حاجت کرنا چاہتا ہے، مان لو راستے میں ہے، اس کو کہیں پر جگہ نہیں ملی تو وہ جا سکتا ہے کھلی جگہ پر، لیکن اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ سے بچائے، ہے نا، جیسے جھاڑی کے پیچھے ہے یا کوئی ایسے ٹیلے کے پیچھے ہو۔ فی غیر محل معد لقضاء الحاجہ، ایسی جگہ پر جہاں پر خاص کر کے بنی ہوئی جگہ نہ ہو، جیسے جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں، جو دورات میاں ہوتے ہیں، وہ خاص کر کے بنائے جاتے ہیں اس لیے، ہے نا، لیکن اگر وہ سفر میں ہے، کسی جگہ جا رہا ہے، وہاں پہ ہے نہیں اور اس کو قضاء حاجت کی ضرورت آ گئی تو کیا کرے؟ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَبْعُدَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے وہ دور ہو، لوگوں کی نگاہ سے وہ دور چلا جائے۔ بِحَيْثُ يَكُونُ فِي مَكَانٍ خَالٍ، تاکہ وہ خالی مکان میں ہو، لوگوں کی نگاہ سے بچے۔ وَيَسْتَتِرُ عَنِ الْأَنظَارِ بِحَائِطٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ٹھیک ہے، کسی دیوار سے یا کسی درخت سے یا اس جیسی چیزوں سے۔ درخت سے لکھنے کا معنی یہ یاد رکھیں، آگے بیان ہوگا کہ وہ جگہ جہاں پر درخت کے پھل ہوتے ہیں اور پھل گرتے ہیں، یا جہاں پر لوگ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں درخت کے نیچے مثال کے طور پر، یا مسافر آرام کرتا ہے، اس جگہ قضاء حاجت نہیں کرنی ہے، جیسے کہ آگے بیان ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ وہ درخت جو چھوٹے جھاڑ وغیرہ ہوتے ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے بچا سکتا ہے۔ وَيَحْرُمُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرَهَا حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، اور یہ حرام ہے کہ وہ قبلے کا رخ کرے یا قبلے کی طرف پیٹھ کرے قضاء حاجت کے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا، جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے، اِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ ہی اس کی طرف، نہ ہی قبلے کی طرف اپنا رخ کرو، نہ اپنی پیٹھ کرو۔ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، لیکن کیا کرو تم؟ مشرق یا مغرب کا رخ کر لو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا، کیونکہ مدینہ میں جنوب کی طرف قبلہ ہے، تو اگر قبلہ اس سمت ہے، جیسے مدینہ میں جنوب کی سمت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبلہ کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹھ کرو، یعنی قضاء حاجت کے وقت۔
ولیکن شرقوا او غربوا، یعنی مشرق یا مغرب کی طرف کرو. تو قبلہ اگر اس رخ ہے تو آپ مشرق یا مغرب کے رخ کریں گے. اب ہمارے یہاں مغرب میں ہے قبلہ، ہمارے یہاں ہندوستان میں مغرب میں قبلہ ہے. تو یہاں پر کدھر کریں گے؟ شمال یا جنوب؟ کدھر کریں گے؟ شمال یا جنوب، نارتھ یا ساؤتھ؟ واضح ہے؟ ہاں. کتنا اگر مثال کے طور پر آپ سفر میں ہیں، خاص کر کھلی فضا میں ہیں، تو خاص کر تاکیدی طور پر اس چیز کو دھیان رکھیں کہ آپ قضاء حاجت کے لیے مشرق یا مغرب یہاں قبلہ کے رخ نہ ہو اور نہ ہی قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کریں. ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی جگہ پر ہیں جہاں پر قبلہ کی طرف بنا ہوا ہے مرحاض، یعنی کہ قضاء حاجت کی جگہ ایسی ہے کہ وہ قبلے کے رخ آدمی ہو کر بیٹھتا ہے، تو اس کے حتی الاستطاعت اپنا رخ جہاں تک ہو سکتا ہے پھیر لیں، جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک پھیر لیں اور اللہ سے استغفار کریں. کیونکہ اسی حدیث میں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ شام گئے تو شام میں دیکھا، کہتے ہیں فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض بنیت قبل القبلۃ، دیکھا کہ مراحیض جو ہیں وہ کس طرف ہیں؟ قبلے کے رخ ہیں. فننحرف، تو ہم نے اس طرف سے تھوڑا انحراف کیا، ونستغفر اللہ تعالی، اور اللہ سے استغفار کیا. ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ بنانے کی ضرورت پڑ گئی، اگر بنا رہے کسی گھر میں آپ بنا رہے یا کوئی چیز بنا رہے، تو کس طرف بنائیں گے آپ؟ یہاں شمال اور جنوب میں. یاد رکھیں مشرق اور مغرب میں نہیں بنائیں گے، اور مشرق اور مغرب کے سمت میں نہیں بنائیں گے. یاد رکھیں اس بات کو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ تھوڑا سا جگہ کم ہے تو یہ جگہ نکل رہی یہاں پہ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جگہ جو ہے یہ مشرق اور مغرب کے بالکل سیدھا نہیں ہے، بلکہ قبلہ میں ہمارے یہاں سیدھا ہے، تو ہم تھوڑا سا ترچھا بنا لیتے. نہیں، یہ مشرق، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ قبلہ پورا، یہ قبلہ ہے، سمجھ رہے؟ تو اسی لیے ایسے بنائیں گے. ٹھیک ہے. کیا؟ جسے اب یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان کیا، ہاں، کہ وہ جہاں تک ہو سکتا ہے انحراف کرے. ٹھیک ہے. جو جگہ فضا میں ہے، فضا کھلی جگہ ہے، اس میں تو بالکل نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کھلی جگہ ہے. لیکن جو بنی ہوئی جگہ ہے اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، کیونکہ اور بھی روایتیں آتی ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی نہ کرے، ہے نا؟ بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. شیخ کہتے ہیں کہ بل ينحرف عنها، بلکہ اس سے منحرف ہو. ويحرم ان يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة، قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ ہو اور نہ ہی پیٹھ کرے، بلکہ اس سے منحرف ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو پھیر لے. شیخ کہتے ہیں کہ بلکہ اس سے منحرف ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبلے کا رخ کرنے سے اور اس کی طرف پیٹھ کرنے سے قضاء حاجت کے وقت، اور حدیث ابھی گزر چکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. کہتے ہیں وعلیہ ان یتحرز من رشاش البول ان یصیب بدنہ او ثوبہ، قضاء حاجت کے وقت وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچے کہ اس کے بدن یا کپڑے پر پڑے، کیونکہ جیسے کہ آگے بیان ہوگا جو عذاب قبر کا موجب ہے یہ. ٹھیک ہے.
فیرتاد لبولہ مکانا رخوا، تو اپنے پیشاب کے لیے وہ جگہ دیکھے جہاں پر تھوڑا نرم ہو مٹی، یعنی مٹی نرم ہو، کیونکہ اگر سخت پتھر ہے تو پتھر پر سے کیا ہوگا، اس کے چھینٹے پڑیں گے، اسی لیے مٹی نرم ہو یا نرم جگہ ہو. حتی لا يتطائر علیہ منہ شیء منہ، تاکہ اس سے کوئی چیز چھینٹا نہ پڑے. ولا یجوز لہ ان یمس فرجہ بیمینہ، قضاء حاجت کے وقت اپنے داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے. دیکھیں یہ سارے آداب، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے، محاسن میں سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائی. یہ آداب کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بڑا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تمہارے نبی نے تو یہ بھی بتایا کہ قضاء حاجت کیسے کریں. انہوں نے ہاں بتایا ہے ہمیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ یہ تعلیم دینا ہے نا. اور اسلام کیا ہے؟ دین کامل ہے، شامل، ہر خیر اس کے اندر موجود ہے. تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قضاء حاجت کے وقت اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے چھوئے. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ أَوْ مَوَارِدِ مِيَاهِهِمْ لِنَهْيِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك. اور یہ جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ 3 جگہوں پر قضاء حاجت کرے. کون کون سی 3 جگہیں ہیں؟ پہلی جگہ پانی لینے کی جگہ، جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں، جہاں سے پانی، جیسے تالاب ہے نا، یا جہاں پر پانی موجود ہے وہاں پر سے، یا کنواں ہے. نہیں تو یہ غلاظت گندگی کنویں میں جائے گی اور کنویں سے لوگ اس کا پانی جو ہے وہ تعفن اور پھر بدبو اور پھر اس سے، اور ہم جانتے ہیں بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. تالاب میں قضاء حاجت کرنا، ٹھہرے ہوئے پانی میں قضاء حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پانی لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں، جانور اس سے سیراب ہوتے ہیں. تو یہ او موارد میاہہم، طریق الناس، لوگوں کے راستوں پر قضاء حاجت کرنے سے منع کیا گیا. او فی ظلہم، یا ان کے سائے کی جگہوں سے، یا ان کے سائے کی جگہوں پر جہاں پر وہ سایہ لیتے ہیں. گرمی ہے، پیڑ لگا ہوا ہے، نیچے سائے پہ لوگ لیٹتے ہیں، وہاں پہ کوئی جا کر قضاء حاجت کرے، لوگ اس سے نفس متنفر ہوگا، گھن محسوس ہوگی، بدبو پھیلے گی، لوگوں کو اذیت محسوس ہوگی. یا ان کے پانی لینے کی جگہوں پر، لنہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ابن ماجہ کی روایت ہے، غالباً یہ احمد وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، اتقوا اللعانین، اتقوا اللعانین، تم دو سخت لعنت والے کاموں سے بچو. یعنی وہ کام اگر تم کرو گے تو لوگ لعنت کریں گے تم پر، ہے نا. تو 2 لعنت والے کاموں سے بچو. قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا یہ لعانان، 2 لعنت والی چیزیں کیا ہے اللہ کے رسول؟ قال، ابھی اس روایت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے. قال الذی یتخلی فی طریق الناس، جو لوگوں کے راستوں پر قضاء حاجت کرتا ہو. او فی ظلہم، یا ان کے سائے کی جگہوں پر. اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں تیسری جگہ کا بھی ذکر ہے، اور یہ حسن لغیر حدیث ہے، مختلف طرق سے صحیح ہو جاتی ہے یہ. جیسے کہ کہا 3 جگہوں کا ذکر ہے، جیسے اتقوا الملاعن، اتقوا الملاعن، لعنت کی چیزوں سے بچو، لعنت کی، اتقوا الملاعن الثلاث، 3 لعنت والی کاموں سے بچو. البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل، البراز فی الموارد،
پانی کی جگہوں پر براز کرنا، براز یعنی پیخانہ کرنا، اور اس میں پیشاب کرنا بھی شامل آپ مان لیں، کیونکہ اس سے گندگی پھیلتی ہے۔ وقارعۃ الطریق، اور راستے پر، والظل، اور سائے کی جگہوں پر۔ شیخ کہتے ہیں لما فیہ من الاضرار بالناس واذیتہم، کیونکہ اس میں لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ان کو اذیت پہنچتی ہے۔ ولا يدخل موضع الخلا بشيء فيه ذکر اللہ سبحانہ وتعالی، اور ایسی خلا، بیت الخلا میں نہ جائیں ایسی چیزوں کے ساتھ جس میں اللہ کا ذکر ہو، او فیہ القرآن، یا اس میں قرآن ہو، جیسے اسلامی کتابیں، کتابوں کے ساتھ بیت الخلا میں نہ جائیں، یا قرآن کے ساتھ نہ جائیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو گندی جگہوں پر نہیں لے جائیں گے، اس کے احترام میں۔ اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں، دینی کتابیں، اس میں بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، تو اس کے احترام میں ہم اسے گندی جگہ پر نہیں لے جائیں گے۔ فَإِنْ خَافَ عَلَى مَعَهُ مَا فِيهِ ذِكْرُ مِمَّا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ جَازَ لَهُ الدُّخُولُ بِهِ وَيُغَطِّيهِ، اگر ڈر ہے کہیں وہ گیا ہوا ہے باہر اور یہ ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا، جس میں اللہ کا کلام ہے، ذکر ہے، ضائع نہ ہو جائے، یا آپ کہیں گئے ہیں، اسٹیشن ہے یا ٹرین پر ہے یا ایئرپورٹ پہ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ چھوڑیں گے کوئی اٹھا کر لے جائے گا، ہے نا، تو آپ کیا کریں، اس کو لپیٹ لیں کسی چیز میں، یا اپنے بیگ میں ڈال لیں، یا اگر اندر کوئی پاکٹ ہے تو اس میں رکھ کر پھر اس کو لے جائیں، ٹھیک ہے، اس کو چھپا کر اندر کریں۔ ولا ينبغي له ان يتكلم حال قضاء الحاجة، اور دیکھیں کیا منع ہے، قضاء حاجت کے وقت بات کرنا منع ہے، اسے بات نہیں کرنا چاہیے قضاء حاجت کے وقت۔ فقد ورد فی الحدیث ان اللہ يمقت على ذلك، جیسے کہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اس چیز پر، سخت ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، اور اس سے بھی زیادہ اگر کوئی قرآن کی قرأت کرے، نہیں، حرام ہے۔ قضاء حاجت کے دوران اگر کوئی حفظ کر رہا ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ قرأت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح قضاء حاجت کے دوران دو شخص آپس میں بات نہ کریں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جامعات، یونیورسٹی وغیرہ میں، کہ وہ الگ الگ ہوتا ہے، اوپر سے کھلا ہوتا ہے، یعنی دو شخص دو اس میں داخل ہوتا ہے اور اوپر سے کھلا ہوتا ہے تاکہ بات وہ کر سکتے ہیں، ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بات پھر بھی نہ کرے، کیونکہ قضاء حاجت کے وقت بات کرنا منع ہے۔ جیسے کہ ابن ماجہ وغیرہ کے یا ابو داؤد کی روایت میں ہے، اور یہ مختلف طرق سے یہ صحیح روایت ہے، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك، یعنی کوئی دو شخص نہ نکلے غائط کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، اپنے شرمگاہوں کو کھول کر وہ آپس میں بات کرتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی قرأت اس پر حرام ہے ایسی حالت میں۔ کہتے ہیں فَإِذَا فَرِغَ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَإِنَّهُ يَنْظُفُ الْمَخْرَجَ بِالْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ أَوْ الْاِسْتِجْمَارِ بِالْأَحْجَارِ، جب وہ فارغ ہو جائے قضاء حاجت سے، تو جو مخرج ہے، جہاں سے غلاظت نکلنے کی جگہ ہے، اس کو وہ صاف کرے پانی سے، یا تو استنجا کرے پانی سے، پانی سے جو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں استنجا، اور پتھر یا سوکھی چیز سے کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں استجمار، استجمار بالاحجار او ما یقوم مقامها، یا پتھر کی جگہ ٹیشو پیپر اگر ہے استعمال کر سکتے ہیں، ٹیشو پیپر، یا اسی طرح سے
کوئی اور چیز جیسے ویٹ وائپس اگر پانی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے. وَإِن جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ أَفْضَلُ، اگر یہ دونوں کو جمع کر لے تو افضل ہے، یعنی استجمار کرے اور پھر استنجا کر لے، ٹھیک ہے. وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدُهُمَا كَفَى، ایک کو صرف کر لے تو کافی ہے، ٹھیک ہے. سوال کا وقت نہیں ہے، نہیں تو میں پوچھتا. خیر سوال آئے گا انشاءاللہ، اور یہ اعلان بھی میں کر دیتا ہوں درس کے بیچ میں کہ 10 درس ہو جانے کے بعد الملخص الفقہی اور اس کے پہلے العقیدۃ الواسطیہ، العقیدۃ الواسطیہ اور الملخص الفقہی کے 10 درس ہو جانے کے بعد ان کا امتحان ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ان کا امتحان ہوگا، اور جن کے دروس چھٹ چکے ہیں وہ پلے لسٹ سے جا کر سن سکتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے. استجمار کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استجمار پتھر سے ہوتا ہے یا اس کا قائم مقام جو ہوگا، جیسے الورق الخشن، جیسے ٹیشو پیپر ہے نا، وہ جس کے اندر جاذبیت ہونی چاہیے، جاذبیت یعنی وہ جذب کر لے پیشاب کے قطرے کو مثال کے طور پر، یا وہ پتھر جس کے اندر جاذبیت ہو. تو اس سے کیا نکل گیا؟ وہ جس کے اندر جاذبیت نہیں ہے، جیسے شیشے سے استجمار نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ والخرق، کپڑے سے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، کپڑے سے، جو کپڑا جذب کر سکتا ہے. ونحوها، یا اس ایسی چیز سے جیسے کاٹن، جیسے روئی سے ہو سکتا ہے. ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه، جو مخرج کو، جو غلاظت کے خارج ہونے والی جگہ ہے اس کو صاف کر دے. وَيَشْتَرِطُ 3 مسحات منقیۃ فأکثر اذا اراد الزیادہ، کم سے کم 3 بار مسح ہونا چاہیے. کم سے کم کتنی بار؟ 3 بار استجمار میں، 3 بار کم سے کم، اور اس سے زیادہ بھی اگر ضرورت ہے تو. ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجیع الدواب، ہڈی اور گوبر سے استجمار نہیں ہوتا. ہڈی بھی جذب کرتی لیکن اس سے استجمار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جنوں کا کھانا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، ہڈی اور گوبر سے. اور گوبر کیا ہے؟ ان کی سواری کا، ٹھیک ہے. اور بعض جو گوبر ہے جو غیر معقول لحم، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اس کا گوبر نجس ہے، جیسے گدھے کا، جو پالتو گدھا ہے، پالتو گدھے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں تو اس کا گوبر سے بھی، اور گوبر سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. چاہے وہ گوبر ہو جس کو کھاتے ہیں، جیسے گائے کا گوبر، وہ بھی نہیں، اور وہ جانور کا گوبر بھی نہیں جسے نہیں کھایا جاتا ہے، تو اسے گوبر سے نہیں ہو سکتا ہے استجمار. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن ذلك، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. وعلیہ ان یزیل اثر الخارج وینشفہ، اس کے جو اثر ہے وہ خارج، جو اثر ہے نجاست کا، وہ زائل ہو جائے اور جگہ صاف ہو جائے. لئلا یبقى شیء من النجاست علی جسدہ، تاکہ جسم پر نجاست باقی نہ رہے. وَلِأَلَّا تَنْتَقِلُ النَّجَاسَ إِلَى مَكَانٍ آخر مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِيَابِهِ، تاکہ یہ نجاست اس کے جسم کے دوسرے حصے پر یا اس کے کپڑے پر منتقل نہ ہو. بعض فقہا کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، بعض فقہا کہتے ہیں کہ استنجا اور استجمار یہ شرط ہے شروط صحت الوضوء پر، وضو کی صحت کے لیے شرط ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کیا ہر وضو کے پہلے آپ کو استنجا یا استجمار کرنا ہوگا؟ کیا یہ شرط کا معنی ہے؟ نہیں. اگر ضرورت محسوس ہوتا، مثال کے طور پر ایک شخص نے استنجا کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ کچھ قطرہ بعد میں خارج ہو گیا، شک نہیں ہے، اور پھر اس کو یقین ہے
تو اسے چاہیے کہ وضو سے پہلے استنجا کر لے. جیسے سلس البول کا جو مریض ہوتا ہے جس کے پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی اگر کچھ اس کے فضلات یا جسم سے نکل رہے ہیں کوئی چیز جس کی وجہ سے اس کو اس جگہ کو پھر سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، تو وضو کرنے سے پہلے اگر ضرورت ہو تب وہ استنجا کرے گا یا استجمار کرے گا، ہے نا. اور اگر ضرورت نہیں ہے تو جو اس نے قضاء حاجت کے وقت کی ہے وہ کافی ہے، کیونکہ ہر وضو سے پہلے یہ کرنا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہیں کہیں بعض ملکوں میں، وہ صحیح نہیں ہے. لابد ان يسبقه فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه، یعنی اگر جسم میں اگر اس نے استنجا نہیں کیا یا استجمار نہیں کیا ہے اور نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر وضو اس کا صحیح نہیں ہوگا جب تک وہ نجاست کو زائل نہ کرے. تو وضو کرنے سے پہلے کم سے کم اس نجاست کو زائل کر لینا ہوگا. لحدیث المقداد المتفق علیہ، جیسے کہ مقداد کی حدیث میں رضی اللہ عنہ، یغسل ذکرہ ثم یتوضأ، یہ مذی کا خروج جس کو ہوا تو اس نے وضو نہیں کیا، تو جب وضو کرنے سے پہلے یعنی وضو ٹوٹ گیا مذی کے خروج سے، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ استنجا کرنا ہوگا، اور اگر کپڑے میں لگی ہے تو اس پر پانی کا چھینٹ مارنا ہوگا بس، ٹھیک ہے، جیسے کہ آگے بیان ہوگا. قال النووی رحمہ اللہ، امام نووی کہتے ہیں اس تعلق سے، وَالسُنَّةُ أَن يَسْتَنْجِيَ قَبْلَ الْوُضُوءِ لِيَخْرُجْ مِنَ الْخِلَافِ وَيَأْمَنَ انتقاض طُهْرَهُ. یہ کس کے لیے ہے؟ جس کا وضو میں شک ہو یا بار بار اس کا ٹوٹ رہا ہے. ایھا المسلم احرص علی التنزہ من البول، شیخ کہتے ہیں آگے نصیحت کرتے ہیں، اے مسلمان اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹے سے بچاؤ، کیونکہ پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچانا یہ عذاب قبر کا موجب ہے. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، کیونکہ عام عذاب قبر اسی سے، یعنی جو پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبر کے پاس سے، دو قبریں تھیں اور آواز آ رہی تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک جو ہے پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچا کرتا تھا. یہ اس روایت کو جسے شیخ نے بیان کیا ہے یہ دارقطنی نے ذکر کیا ہے، اسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا. حافظ کہتے ہیں، حافظ جب کہا جائے تو حافظ ابن حجر مراد ہیں اس سے. صحیح الاسناد مطلقاً اگر الحافظ کہا جائے تو حافظ ابن حجر صحیح ہے اس کی اسناد، وَلَهُ شَوَاهِدُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اس کی صحیحین میں اس کی اصل ہے. پھر شیخ کہتے ہیں، اے مسلمان، اے ایھا المسلم، ان کمال الطہارہ یسہل القیام بالعبادہ، اگر طہارت مکمل ہے تو تمہاری عبادت بھی آسان ہوگی، آسانی ہوگی اس میں. وَيُعِينُ عَلَى إِتْمَامِهَا وَإِكْمَالِهَا، اور اس کو مدد کرے گی تمہارے عبادت کو مکمل کرنے کے لیے، کامل بنانے کے لیے. والقیام بمشروعاتها، اور اسے مکمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اب، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ رکیں گے اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے. اگلے درس میں اس کو پورا کریں گے، تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ اگلے درس میں کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.